وہ بلب جیسے ہی جلتے تھے ہم لوگ چیختے چیختے نیچے اترتے تھے کہ بتی کھل گئی روزہ کھولو، بتی کھل گئی روزہ کھولو۔ میں 7 سال کی تھی جب میں پاکستان آئی ہوں، اس سے پہلے میں ہندوستان میں تھی، انڈیا میں، یو پی میں جو بڑا مشہور شہر ہے الہ آباد، وہاں پر ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ رمضان جب آتا تھا رمضان کے، تو اس زمانے میں اگر مساجد رہی بھی ہوں گی ہمارے محلے میں تو اس کی آواز وغیرہ ہمیں نہیں آتی تھی، اذان وغیرہ کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، تو پھر اور سائرن نہیں بجتا تھا جیسے آج کل بجتا ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ کھل گیا؟ تو وہ بڑی جو اونچی اونچی بلڈنگز ہوتی تھیں، 4 منزلہ 5 منزلہ، اس کے اوپر یہ ایک بانس لگا دیتے تھے اور بانس کے اوپر ایک بلب ہوتا تھا، وہ بلب جلتا تھا تو اس کا مطلب ہے روزہ کھل گیا۔ تو جب ذرا سا بھی ہم لوگ تنگ منگ کرتے تھے اپنے گھر والوں کو، یہ وہ، تو ہماری امی کہتی تھیں جاؤ جا کر اوپر چھت پر دیکھو روزہ کھلا کہ نہیں کھلا۔ ہم لوگ سب دڑ 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 سارے بچے اوپر چلے گئے، چھت پہ چلے گئے، اور ہماری ایک ٹک ہم دیکھا کرتے تھے ان بلبوں کو کہ وہ کب جلیں گے اور کب روزہ کھلے گا۔ تو وہ بلب جیسے ہی جلتے تھے ہم لوگ چیختے چیختے نیچے اترتے تھے کہ بتی کھل گئی روزہ کھولو، بتی کھل گئی روزہ کھولو۔ پھر جب افطاری لگتی تھی تو اس کے لیے ہم روزہ ہی اس کے لیے رکھتے تھے۔ سچی بات ہے کہ اس وقت ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں افطاری ملے گی، اور افطاری کا بہت بڑا دسترخوان لگتا تھا، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 10 بہن بھائی، پھر اس کے بعد میرے چچا چچی ہمارے ساتھ رہتے تھے، پھر ان کے بچے بھی۔ اور دیکھیے آج تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے دیا سلائی جلائی اور زبردست جو ہے وہ چولہا جل گیا۔ ہماری امی، مجھے اچھی طرح، جب تک ہم پاکستان نہیں آ گئے، ہماری امی لکڑیاں جلا کر کے چولہا جلاتی تھی، تو وہ چولہے کے اوپر مجھے یاد ہے کہ رمضان کے دنوں میں امی 3 بجے کچن میں چلی جاتی تھیں، 2:30-3 بجے بس وہ کچن میں چلی جاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے پھکنی مار مار کر کے چولہا جلانا ہوتا تھا۔ پھر جب چولہا جل گیا ہے تو پھر اب اسے بجھنے نہیں دینا ہے، سارے کام اسی میں کرنے، اور ہمارے ہر ایک کی الگ الگ فرمائشیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیسی ہماری مائیں ہوتی تھیں، ہم تو ایسی اچھی امی نہیں ہیں، وہ جو جس کے منہ سے نکل گیا وہ بندہ ہے۔ اور پھر ہمارے ابھی آخری عشرہ آیا نہیں کہ ہماری عید کے، بلکہ رمضان میں ہی عید کے کپڑے، وہاں پر ہماری امی شاپنگ کے لیے نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ زمانہ تھا، یہ میں بات کر رہی ہوں 1960 اور 61 اور 62 کی، بلکہ جو دکاندار ہوتا تھا وہ ڈیزائن گھر بھیجتا تھا، ہماری امی گھر میں اس کو سلیکٹ، ہماری امی کوئی بہت نوابزادی نہیں تھی، ابو ڈاکٹر تھے اور امی بس ایسے مڈل کلاس ہم لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کپڑے سارے گھر آتے تھے، ہماری امی گھر میں پسند کرتی تھیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ چلے جاتے تھے، اور کپڑوں کی سلائی امی خود کرتی تھی۔ ہمیں اپنے کپڑوں سے زیادہ جو خوشی ہوتی تھی وہ جوتوں کی ہوتی تھی۔ اور آپ دیکھیے اس زمانے میں ہماری امی شاپنگ کیسے کرتی تھیں، وہ تانگے میں ہمیں بٹھا کر کے لے گئی، جو بہت بڑی دکان ہوتی تھی جوتوں کی، وہاں لے گئی، اور وہاں پر انہوں نے، ہم لاٹ صاحبوں کی طرح سے تانگے کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ بیچارہ آ رہا ہے، اور اب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم کیا، مطلب یہ عجیب سی بات لگتی ہے مجھے، بلکہ غصہ آتا ہے، وہ بیچارہ جوتے لے لے کر کے آتا تھا، ہمیں پہنا پہنا کر دیکھتا تھا، ہم تانگے میں بیٹھے رہتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے جوتے آتے تھے، اور وہ جوتے جب تک عید نہیں آ جاتی تھی ہمارے سرہانے رکھے رہتے، ہم روزہ رکھ کر کے کئی کئی گھنٹے باہر سڑکوں پر دوڑے لگاتے ہیں، کھیل رہے ہیں، درختوں پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اس وقت نہ ہمیں روزہ لگتا تھا نہ ہمیں پیاس لگتی تھی، پتہ نہیں عجیب قسم کے ہم لوگ تھے۔ اب یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ نہیں ہے، ہمارے جو بچے ہیں، یعنی بچے تو نہیں لیکن اب جو نواسے اور پوتے ہیں، یہ باہر نہیں نکلتے اتنا، شاید ماحول کچھ بدلا ہوا ہے، ہمارے ہاں اتنا خوف ڈر نہیں تھا جتنا ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے آج، پارک میں لے جاتے ہیں بچوں کو تو ساتھ میں جاتے، ادھر تو ہماری امی ابو کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم سارا دن ہڑدنگا مچاتے رہتے تھے پارکوں میں، مطلب بندروں کی طرح سے لٹکے ہوئے ہیں درختوں سے، مطلب ایک عجیب آزاد اور خوش قسم کی ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے۔